ایسا نہیں. اب ہندو مت کی حقیقت دیکھو، ایک طرف تو جانور ذبح نہیں کرنا، اس لیے کہ جانور کا خون ہمارے انسانوں جیسا خون ہے. ہم اپنی جان کی بقا کے لیے کسی جانور کی جان لیں؟ نہیں، یہ ظلم ہے، جانور ذبح نہیں کرنا. اور دوسری طرف زندہ بیوی کو شوہر کی چتا پہ جلا دیتے ہیں. یہ اعتدال نہیں ہے، توازن نہیں ہے. ایک طرف حالت یہ ہے کہ زمین پر رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ان کی بھی ہتیا نہ ہو، ان کی بھی موت واقع نہ ہو، اور دوسرے ایک زندہ عورت کو اپنے شوہر کی چتا پہ جلا رہے. ادھر جانور کو ذبح نہیں کرے گا ظلم ہوگا، ادھر ایک انسان کو جو ہے وہ ہلاک کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ اعتدال نہیں ہے. تو جتنے بھی مذاہب اور جتنے بھی شریعت ہیں ان میں اعتدال نظر نہیں آتا، لیکن دین محمدی جو ہے، اس دین محمد کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا اعتدال توازن رکھا ہے کہ ایسا اعتدال و توازن کسی اور دین میں نظر نہیں آتا. اور یہ امت معتدل ہے، یہ اعتدال والی امت ہے اور اعتدال والا دین ہے. اس لیے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، تمہیں اعتدال والی امت قرار دیا. اور یہ اعتدال اور عدل جو ہے تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے. اعتدال اور عدل، ایک کا تعلق دماغ کے ساتھ ہے، دوسرے کا تعلق قلب کے ساتھ ہے، تیسرے کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. تو گویا کہ دماغ کے ساتھ تعلق، تو گویا کہ اس امت کے اندر دل کے ساتھ تعلق، اسی طرح نفس کے ساتھ تعلق. دل کے ساتھ تعلق شجاعت کا ہے، اس کے اندر شجاعت ہوتی ہے، شجاعت. اور دماغ کا تعلق فقاہت کے ساتھ ہے کہ گویا کہ اس کے اندر فقاہت ہے. اور تیسری چیز جو ہے وہ جس کا نفس کے ساتھ تعلق ہے وہ سوء عفت. تو گویا کہ فقاہت اور شجاعت اور عفت، یہ تین چیزیں جب ملتی ہیں تو اس سے عدل بنتا ہے، اور اس عدل کے مجموعے کا نام شریعت ہے. جو اعتدال اور عدل کے ساتھ جب احکامات کو لے کے چلتا ہے جو راستہ، اس کو شریعت کہتے ہیں. اس لیے فرمایا کہ یہ جو شریعت ہے امت محمدیہ کی، یہ شریعت ان تین چیزوں کا مجموعہ ہے اور خالص عدل ہی عدل ہے. اور پھر میں کہ امتاً وسطاً، وسط فرمایا، کیونکہ وسط جو ہوتا ہے، وسط یہ ایک وسط حقیقی ہوتا ہے، ایک وسط عرفی. وسط حقیقی اس کو کہتے ہیں کہ جو پوری عمارت کا مثلا پوری عمارت کا بالکل ایگزیکٹ درمیان ہو، بیچ کا وسط، اس کو کہتے ہیں وسط. یہ دین محمدی ایسا دین ہے، یہ ایسا وسط ہے، تمام ادیان کو لے لیں، ان تمام ادیان کے اندر اس کے اندر جو وسط ہے، جو اس کا درمیان ہے، ایسا کسی میں نہیں ہے. جس کو صراط مستقیم کہتے ہیں. صراط مستقیم کا مطلب کیا ہے؟ کہ راستہ بالکل سیدھا جا رہا ہے، ایک راستہ ادھر جا رہا ہے، ایک 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 راستہ بالکل سیدھا جا رہا ہے. یہ صراط مستقیم. اور صراط مستقیم جو کہ دائیں بائیں سارے راستوں سے ہٹ کے بالکل سیدھا جاتا ہے. بالکل اسی طریقے سے جو وسط حقیقی جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، وہ تمام کی تمام چیز کا بالکل ایگزیکٹ سینٹر ہوتا ہے، وہ نہ دائیں نہ بائیں، بالکل ایک طرف. یہی اس دین شریعت محمدی کی شان ہے کہ بالکل عین وسط ہے تمام کی تمام شریعتوں کا. اس میں کسی قسم کا افراط و تفریط نہیں ہے کہ ایک طرف ہے یا اس طرف ہے. کوئی افراط و تفریط نہیں، نہ عقائد میں افراط و تفریط، نہ عبادات میں افراط و تفریط، نہ اعمال میں افراط و تفریط، نہ معاملات میں افراط و تفریط، نہ معاشرے میں افراط و تفریط. کسی چیز میں افراط و تفریط نہیں ہے، بالکل عین وسط حقیقی کے اوپر یہ شریعت قائم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت اتنی سخت تھی کہ اگر کپڑے پر نجاست لگ جاتی تھی تو وہ کپڑا دھونے سے پاک نہیں ہوتا تھا، بلکہ اتنے حصے کو یا تو جلا دیا جائے یا کینچی کے ساتھ کاٹ دیا جائے. اگر زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو اس زکوٰۃ اور خیرات کو ایک پہاڑی کے اوپر رکھ دیا جائے، چٹان پہ رکھ دیا جائے تو آسمان سے آگ آتی تھی. آگ اگر اس کو جلا دیتی تھی اس کا مطلب زکوٰۃ تمہاری قبول ہو گئی، اور اگر آگ جلاتی نہیں تھی اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے آپ کی زکوٰۃ قبول نہیں کی. اگر کوئی رات کے اندھیرے میں زنا کر کے آتا تھا تو صبح کے سویرے میں اس کے دروازے پہ لکھا ہوتا تھا کہ اس نے زنا کیا ہے. اگر چوری کر کے آتا لکھا ہوتا ہے اس سے چوری کی ہے. تو گویا کہ اتنی سخت شریعت، اتنے سخت احکام. اور ادھر عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ہے اتنی نرم ہے کہ اگر لکھا ہے کہ اگر کوئی ایک گال پہ تمہارے تھپڑ مار دے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو کہ یار اس پہ بھی مار دو تاکہ دونوں برابر ہو جائیں. یعنی ایسی نرم شریعت
کہ جواب دینے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ ایک گال پہ تھپڑ پڑے تو دوسرا گال بھی پیش کر دو۔ یہ گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پہ اتنی نرمی اور وہاں اتنی سختی، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اعتدال اور توازن تھا۔ فاتدو بمثل ما تدا علیکم، جتنا سامنے والا تم پہ زیادتی کرے اتنی زیادتی تمہیں بھی کرنے کا حق ہے، تم اسے بدلہ لے سکتے ہو۔ باقی معاف کر دو تو بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی نعمت ہے، لیکن فرمایا تمہیں اعتدال کا حق ہے۔ تو گو کہ عین فطرت انسان کی جو ہے اس فطرت کا لحاظ رکھ کے اعتدال کے مطابق شریعت نازل کی۔